بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یعنی زناکار عورت اور زناکار مرد کو کوڑے مارو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ درس میں ہم بتا چکے ہیں کہ قدیم قوانین جو زنا کے سلسلے میں تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں، ان میں شادی شدہ عورت کا زنا شوہر کی حق تلفی مانا گیا ہے، اور کنواری عورت کا زنا باپ کی حق تلفی مانا گیا ہے، اور کنواری کے زنا کو ایک اخلاقی خرابی یا عیب کہا گیا ہے، جبکہ شادی شدہ عورت کے زنا کو جرم مانا گیا ہے، جس کو بعد میں آہستہ آہستہ ہلکا کیا گیا ہے۔ موجودہ زمانے کے مغربی قوانین تقریباً انہی تصورات پر مبنی ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ قدیم زمانے کے قوانین کی شدت کو کم کیے جانے کا یہ عمل آج تک جاری ہے۔ معاشرے کی بے راہ روی نے مغرب کی نگاہ میں زنا کی نفرت اور قباحت کو کم کر دیا ہے، اس لیے مغربی معاشرہ مسلسل اصرار کر رہا ہے کہ زنا کی سزا کو کم کیا جائے، اور چونکہ فی زمانہ مغربیت کا رعب پوری دنیا پر طاری ہے، جس سے بالعموم پوری دنیا حتیٰ کہ اسلامی ممالک بھی متاثر ہیں، اس لیے زنا کی سزا کے سلسلے میں مغربی افکار کا اثر مسلم ملکوں پر دیکھا جا رہا ہے، اور زنا کو ایک جرم سے کم کر کے صرف اخلاقی خرابی یا کردار کی خرابی اور کردار کا عیب یا پھر مذہبی اصطلاح میں گناہ کی حد تک سمجھایا جا رہا ہے۔ اب تو مغرب نے ان افکار کی تشہیر بھی شروع کر دی ہے کہ زنا اگر بالجبر کیا جائے تو جرم ہے، اور اگر زنا بالرضا ہو تو جرم نہیں ہے، اور شادی شدہ عورت کا زنا یا شادی شدہ مرد کا غیر عورت سے زنا وجہ شکایت اور وجہ علیحدگی تو بن سکتا ہے، لیکن یہ جرم نہیں ہے۔ لیکن قرآن و سنت سے جو تصور ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ زنا ایک جرم عظیم ہے، مرد و عورت شادی شدہ ہو یا کنوارا، دونوں شکلوں میں زنا ایک جرم عظیم ہے، اور زانی کے لیے اس کی سزا ہے، بلکہ شادی شدہ کا زنا سخت جرم ہے، کیونکہ یہ نہ صرف عہد شکنی ہے بلکہ دوسروں کے بستر پر دخل اندازی اور دست درازی ہے۔ خواہش کو پورا کرنے کا جائز طریقہ موجود تھا اور جائز ذریعہ موجود تھا، اس کے باوجود ناجائز کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس انسان کی طبیعت کے اندر گناہ اور فساد ہے۔ اسلام سمجھتا ہے کہ زنا نسل انسانی اور خاندانی نسب کو بگاڑنے کا سبب ہے، انسانی معاشرہ اور تمدن اس کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے، اور یہ کردار کی ایک بڑی خرابی اور بگاڑ ہے، جس سے پورے معاشرے اور تہذیب و تمدن کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ و ہمشیرگان، اسلام نے زنا جیسے ناپاک اور گندے فعل پر روک لگانے کے لیے ایک طرف سخت سزا تجویز کی ہے، اور اس سزا کو برسر عام لگانے کا حکم دیا ہے، تاکہ عامت الناس میں خوف اور ڈر پیدا ہو، وہ اس ناپاک اور نقصان دہ فعل سے باز رہیں۔ تو دوسری طرف اسلام نے وسیع ہدایات دی ہیں، جس سے معاشرے میں اس فعل پر روک لگائی جا سکے۔ اسلام نے کوشش کی ہے کہ معاشرہ اس ناپاک عمل سے پاک ہو جائے، اور کسی کو بھی یہ سخت سزا دینے کی نوبت نہ آئے۔ شریعت اسلامی میں
پردے کا حکم، نفس کی اصلاح، صبر کی بار بار تلقین، آخرت کے عذاب کا ڈر، نکاح کو آسان اور سہل بنانے کے قوانین۔ اگر ایک بیوی سے مرد اپنی نفسانی خواہش پوری نہ کر سکے اور اپنی شہوت کو پورا نہ کر سکے تو 1 سے زائد 4 تک نکاحوں کی اجازت، بالغ ہونے کے بعد جلد شادی کرنے کا حکم وغیرہ۔ سورۃ النور میں کئی ایسے مضامین آئے ہیں جس سے ایک ایسے معاشرے کا قیام وجود میں آتا ہے جس میں زنا جیسے غلیظ عمل پر روک لگائی جا سکے۔ زنا کو ہجرت کے 3 سال میں حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی یہ سخت سزا سن 6 میں مقرر کی گئی۔ ابتدائی حکم تھا کہ زناکار کو اس کے گھر والے سزا دیں اور اس کو گھر میں بند کر دیں۔ بعد میں اس کو قانونی جرم قرار دے کر یہ سزا مقرر کی گئی، جس کا اس آیت پاک میں حکم ہے جو اس وقت زیر تفسیر ہے۔ بعض علماء کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ابتدائی حکم اس آیت سے منسوخ ہے، یعنی سورہ نساء کی آیت سورہ نور کی آیت سے منسوخ ہے، مگر ہمارا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم کئی مرتبہ پچھلے درسوں میں آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کی کسی آیت کو منسوخ نہیں مانا ہے، بلکہ حالات کی مختلف نوعیت مختلف علاقوں میں مختلف زمانوں میں پائی جاتی ہے، لہذا جن ملکوں میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے وہاں سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 کے مطابق مسلمان عمل کریں گے، اور جہاں قانون شریعت نافذ ہے وہاں سورہ نور کی آیت نمبر 2 کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ دنیا نے مختلف حصوں میں مختلف حالات کی وجہ سے مختلف ملکوں میں حالات کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ جس طرح النور کی آیت ان ملکوں اور علاقوں کے لیے ہے جہاں اسلامی قانون نافذ ہیں، اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 ان ملکوں کے لیے ہے جہاں قانون اسلامی کا نفاذ کنی وجوہات سے نہیں ہو پایا ہے۔ اپنے کسی مکمل درس میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی ناسخ اور منسوخ کی بحث کو کریں گے تاکہ اپنے سامعین کے سامنے اس مسئلے کو مکمل طور پر واضح کیا جا سکے۔ یہاں سورہ نور کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زنا کی جو سزا بیان فرمائی ہے وہ اس زناکار کی سزا ہے جو کنوارا یا کنواری نے کیا ہو۔ علماء نے اس سلسلے میں قرآن و حدیث سے دلائل نقل کیے ہیں جن کے بیان کا یہاں موقع نہیں ہے۔ قرآن کریم میں شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زناکار کی سزا کو کسی جگہ بھی بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کی سزا سنگساری اور رجم احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اس سزا کو یعنی شادی شدہ مرد اور عورت کو سنگسار کرنے کی سزا کو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے، اور چاروں خلفائے راشدین نے بھی شادی شدہ مرد اور عورت کو یہی سزا دی ہے۔ اس سلسلے کے دلائل کو بھی کتب فقہ میں دیکھا جا سکتا ہے اور علماء سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تمام صحابہ اور پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اسلامی قانون میں زناکار کنوارے مرد اور کنواری عورت کی سزا 100 کوڑے درمیانی طاقت سے مارنا ہے۔ زناکار شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی سزا رجم اور سنگساری ہے، اور یہ اس کی مکمل توبہ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اس کو آخرت میں اس گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر زناکار نے دوسرے کے ساتھ جبر کیا ہے تو جبر کرنے والے کو سزا ہے،
اور جس کے ساتھ جبر و زبردستی کی گئی ہے اس کو معافی ہے، بلکہ قاضی اگر چاہے تو اس کو مہر کی رقم اگر وہ عورت ہے بطور ہرجانے کے دلا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں حکم ایسا ہی ہے، مہر کی رقم اس کے خاندان کی عورتوں کے برابر ہوگی۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ زناکار پر زنا کی حد لگانے سے قبل قاضی شرع کو کئی امور کی مکمل تفتیش اور تحقیق کر لینی چاہیے۔ اگر زناکار نے زنا کا اعتراف کیا ہے تو کم از کم 4 مرتبہ الگ الگ مجلسوں میں زناکار کا واضح الفاظ کے ساتھ اقرار شرط ہے۔ اس کے بعد قاضی شرع تحقیق کرائے گا کہ مجرم وہ دیوانہ نہیں ہے، نابالغ نہیں ہے، یعنی اگر مجرم دیوانہ ہے یا مجرم نابالغ ہے تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی۔ قاضی شرع یہ بھی معلوم کر لیں گے کہ وہ شراب کے نشے میں تو اقرار نہیں کر رہا ہے، کیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد لگانے کا حکم لگانے سے پہلے ان امور کی مکمل تحقیق اور تفتیش فرما لی تھی۔ اور اگر جس پر زنا کا الزام ہے وہ شادی شدہ ہے تو اس معاملے میں اس کی عقل کی درستگی اور بالغ ہونے کے علاوہ اس امر کی تحقیق بھی کی جائے گی کہ مجرم آزاد ہے، غلام نہیں ہے، کیونکہ غلام پر سنگساری نہیں ہے، باندی اور غلام پر سزا آدھی ہے، آزاد پر پوری ہے، اور جس سزا کا آدھا کرنا ممکن نہ ہو وہاں حد کو تعزیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ شادی شدہ ہونے کے بعد مکمل تحقیق و تفتیش لازم ہے۔ شادی شدہ ہونے کی مکمل تحقیق و تفتیش لازم ہے۔ ایسا شخص جو باندی سے صحبت کر چکا ہو یا ناجائز نکاح کے ذریعے صحبت کر چکا ہو، شادی شدہ تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اس کو رجم کی سزا نہیں ہے۔ شادی شدہ ہونے کے لیے صرف نکاح ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی شرعی بیوی سے خلوت صحیحہ کا ہونا بھی لازم ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد زنا سے صحبت کرنے والے پر رجم کی سزا دینے سے پہلے اس امر کی تفتیش بھی لازم قرار دیتے ہیں کہ اس شخص نے آزاد بالغ عاقل عورت سے صحبت کی ہو۔ اگر اس نے باندی یا غلام، دیوانے اور مجنوں یا نابالغ کے ساتھ صحبت کی ہے تو چاہے وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا۔ ایک شرط اور بھی ہے کہ مجرم مسلمان ہو۔ امام شافعی، امام یوسف، امام احمد بن حنبل مسلمان ہونا لازم نہیں کرتے، بلکہ وہ ذمی اور کافر پر بھی اگر وہ ان جرائم کا مرتکب ہوا حدود کا نفاذ کرتے ہیں، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک واضح طور پر فرماتے ہیں کہ شادی شدہ کافر کو سنسار نہیں کیا جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا کہنا ہے کہ جو شخص ایمان کے ذریعے اپنا تحفظ نہیں کر رہا ہے وہ نکاح کے ذریعے اپنے کردار کا تحفظ کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا کافر محسن نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک دلیل وہ حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں اللہ کے رسول نے یہودیوں پر توریت کے مطابق فیصلہ دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ غیر مسلموں پر سزاؤں کا نفاذ سوائے فوجداری قوانین کے ان کے اپنے مذہب کے مطابق کیا جائے گا، البتہ فوجداری قوانین شریعت کے مطابق ہی جاری ہوں گے۔ یہاں ایک بات اور اہم ہے جو یاد رکھنی چاہیے، حدود کے نفاذ کے لیے لازم ہے کہ حکومت اور عدالت قانونی کارروائی کرے۔ عدالت کے سوا کسی کو حق نہیں کہ وہ شرعی سزاؤں کو اپنی طرف سے کسی پر نافذ کر دے۔ لہذا فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جلدہ، یعنی 100 کوڑے مارو، ان میں سے ہر ایک کو۔ یہ حکم عام لوگوں کے لیے نہیں، صرف حکومت اور عدالت کے لیے ہے۔ لہذا کوئی شخص یا کوئی گروہ اس حکم پر حکومت اور عدالت کی مرضی اور حکم کے بغیر عمل کرے گا تو سخت گناہگار اور قانوناً مجرم ہوگا۔ اسلامی شریعت کا ایک اصول مسلمہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی قاضی یا حکومت بغیر ثبوت اور بغیر شہادت پیش کیے اپنی معلومات کی بنیاد پر کسی بھی شہری پر سزا کا نفاذ نہیں کر سکتی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ایک عورت کا قصہ ہے جو بدکاری میں مشہور تھی اور اس کی بدکاری سے ہر ایک واقف تھا،
لیکن کسی نے اس کی بدکاری کے خلاف مقدمہ عدالت میں پیش نہیں کیا اور نہ گواہی پیش کی جا سکی، اس لیے بعض مجرموں کے مشہور ہونے پر اگر کسی نے وہاں پر مقدمہ قائم نہیں کیا ہے، مجرموں کے مشہور ہونے پر اگر کسی نے زناکاری کا مقدمہ قائم نہیں کیا ہے، عدالت از خود کوئی نوٹس نہیں لے گی۔ اس واقعے میں باوجود اس کے مشہور ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے خلاف کوئی نوٹس نہیں لیا اور اس کو کسی قسم کی سزا نہیں دی گئی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں ہے، لو كنت راجما احدا بغیر بینۃ لرجمتها، اگر میں بغیر شہادت کے کسی کو سزا دیتا تو اس عورت کو سزا دے دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ قانون کا نفاذ بغیر شہادت اور شرعی ثبوت کے نہیں کیا جائے گا۔ گواہی اور شہادت جو زناکار کے خلاف دی جائے گی، اس کے لیے لازم ہے کہ گواہ 4 ہوں، چاروں الگ الگ گواہی دیں اور چاروں کا بیان ایک جیسا ہو، گواہ شرعی ہوں اور شرعاً قابل اعتماد ہوں، گواہی بالکل واضح ہو اور اس میں کسی قسم کا اشتباہ یا رد و بدل نہ کیا گیا ہو۔ گواہی میں زنا کا وقت، مقام، زانی اور زانیہ کا مکمل تعارف اور طریقہ واضح طور پر بیان کیا جائے۔ ہمارے اس بیان سے یہ واضح ہے کہ زنا کے لیے رجم یا کوڑوں کی سزا جتنی سخت ہے، اس کے لیے تحقیق و تفتیش کا طریقہ کار اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے کسی مرد یا عورت پر زناکاری کا الزام لگایا اور وہ الزام کو شریعت کے مطابق ثابت نہ کر سکا تو اس کو حد قذف یعنی 80 کوڑوں کی سزا کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں زنا کی سزا سخت رکھی گئی ہے، پھر زنا کے تمام دروازے بند کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو مکمل تحفظ دیا گیا ہے کہ وہ زناکاری سے بچیں، پھر زناکار کو سزا دینے کے لیے قوانین سخت کیے گئے ہیں، ثبوت کا اور شہادت کا طریقہ سخت کیا گیا ہے اور اس پر زنا کا الزام لگانے والوں کو حد قذف کا مورد بنایا گیا ہے۔ ایسی حالت میں اسلام زانی کو سخت سزا دیتا ہے، جبکہ اس کے لیے تمام حفاظتی تدابیر اور انسداد زنا کی تمام تدابیر اختیار کر لی گئی ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں زنا کی سزا سخت ہے، اور اسی کے ساتھ اسلام نے لوگوں کو اپنی کردار پاک اور صاف رکھنے کے لیے مکمل مواقع فراہم کیے ہیں، اور اسی کے ساتھ اگر کسی نے کسی پر زنا کا الزام لگایا ہے تو زانی کے تحفظ کے لیے اور زانی کا تحفظ کیا ہے اور اس کے مفادات کا مکمل تحفظ کرنے کے بعد اس کے اوپر حد لگائی ہے۔ ان تمام شواہد اور ان تمام بندشوں کے باوجود اگر کسی پر زنا کا الزام ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بے راہ روی میں اور بے حیائی میں اور اپنے اس ناپاک اور نجس عمل کو کرنے میں کس قدر بے باک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس پر اس الزام کا ثبوت ہوا۔ ایسے شخص کے اوپر شریعت نے یہی حد لگائی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو حدیث متواترہ کے ذریعے سے اس پر سزا لگائی گئی ہے کہ اسے سنگسار اور رجم کر دیا جائے۔ محترم حضرات، یہ بیان انشاءاللہ ایک درس میں اور جاری رہے گا، جہاں آپ کو اس سلسلے کی مزید تحقیق اور معلومات دی جائے گی۔